یہ ان کے بیوی کے بھائی کا خط ہے۔ کہتے ہیں کہ خاکسار کے بہت مخلص سادہ طبیعت اور پیارے بہنوئی کی یہ باتیں خاکسار کی ہمشیرہ نے ان کی شہادت کے بعد بتائیں۔ میرے بہنوئی اپنے خاندان کے پہلے احمدی تھے۔ ان کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی مخالفت تھی اور بہت زیادہ ہنس مکھ اور ہر کسی کا خیال رکھنے والے تھے۔ ہر کسی کے غم یا خوشی میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مارچ 2009 میں بیعت کی تھی۔ میں پیدائشی احمدی ہوں اور میرے بچوں اور میاں نے اکٹھے بیعت کی تھی۔ میری شادی کے بعد احمدیت کے بہت بڑے مخالف تھے، بلکہ پورا سسرال ہی مخالف تھا، لیکن ظفر صاحب تب بھی نماز کے بہت پابند اور بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ 10 سال تک سعودی عرب رہے، ماشاءاللہ 5 حج اور لاتعداد عمرے کیے۔ 1986 میں پھر سے پاکستان آ گئے۔ احمدیت میں آنے سے پہلے بھی بحیثیت شوہر کے انتہائی پیار کرنے والے شوہر اور باپ تھے۔ اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں سے بھی بے حد پیار کرتے تھے۔ احمدیت میں آنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ نمازوں کی پابندی اور تہجد کی پابندی کرنے لگے۔ کتابیں پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن بیعت کرنے کے بعد سونے سے پہلے اکثر مجھے کہتے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب پڑھ کر سناؤ، یا خود پڑھ کر سوتے تھے۔ 1-2 ماہ پہلے ہم سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا، بہت زیادہ احمدیت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انصار اللہ کی کوئی بھی تقریب ہوتی تو ضرور شرکت کرتے اور ہمیشہ سب سے آگے بیٹھے ہوتے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ فون ریسیو نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے فون کیا وہاں سے مسجد سے، لیکن میں مصروف تھا تو میں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ مسجد میں اس طرح فساد ہو رہا ہے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے ان کو فون کیا۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ یہاں بہت فائرنگ ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے بہت دعا کریں۔ میں نے کہا کہ ابو جی اپنا خیال رکھنا۔ اس وقت بھی انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ کیا خیال رکھوں، خیال تو اللہ میاں رکھنا ہے، آپ بس دعائیں کریں۔ احمدیت قبول کرنے سے پہلے ان کی اہلیہ تو احمدی تھیں۔ انہوں نے بتایا، بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ماما کو اگر دیکھ لیتے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے، اہلیہ نے بتایا، میرے بچے نے خود دیکھا کہ اگر میری ماں کو کبھی دیکھ لیتے تھے کتاب پڑھتے جماعت کا لٹریچر تو بہت غصہ آتا، اور انہوں نے میری ماں کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہاں احمدیوں کی کوئی کتاب نظر نہیں آنی چاہیے۔ پھر ایک دفعہ ملتان گئے احمدی رشتہ دار کے پاس۔ کہتے ہیں کہ میری ممانی بتاتی ہیں کہ وہاں انہوں نے گلشن میں وقف نو کا پروگرام دیکھا، MTA پر آ رہا تھا۔ تو اگلے دن ان سے دوبارہ پوچھا، ان سے ہی جن کے گھر مہمان گئے تھے، کہ وہ جو کل پروگرام لگا ہوا تھا وہ روز لگتا ہے؟ تو ممانی نے کہا جی روز لگتا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابو نے کہا کہ اچھا پھر اس کو دوبارہ لگائیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ماموں کے کہنے پر میری ماما نے ابو کو ڈش لگانے کا کہا تو فوراً گئے اور خود ڈش لا کر لگائی اور MTA سیٹ کیا۔ خطبات نہایت شوق سے سنتے تھے۔ پھر ابو نے مارچ 2009 میں بیعت کر لی۔ یہ بیٹے کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر بیٹا کہتا ہے کہ جب پیارے ابو شہید ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے چندہ دیا ہوا تھا، لیکن اس کی رسید ان کی شہادت کے بعد مربی صاحب نے ہمیں دی۔ پھر لکھتے ہیں بیٹا کہ ابا کی شہادت کے بعد ہمارے محلے میں مخالفت شروع ہو گئی ہے اور فتووں کے پوسٹر اور سٹکر وغیرہ چسپاں ہو رہے ہیں اور پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلا ذکر ہے مکرم منصور احمد صاحب شہید ابن مکرم عبدالحمید جاوید صاحب کا۔ شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق شادرہ لاہور سے ہے۔ ان کے پردادا مکرم غلام احمد صاحب غلام احمد ماسٹر تھے۔ غالباً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیعت کی تھی۔ 1953 میں ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد روا چلے گئے۔ پھر والد صاحب 1970 کے قریب کراچی چلے گئے۔ 1974 میں کراچی میں ان کے والد محترم کی دکان کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد
یہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ شہید مرحوم امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے، باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا ایک بھائی مانچسٹر میں تھا، کچھ دنوں سے کہہ رہے تھے کہ میں نے روا سیٹ ہونا ہے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 36 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں بھی شامل تھے۔ مسجد دار الذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہید مرحوم کے دفتر والے جو ان کی بہت تعریف بھی کر رہے تھے، بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور احمدی دوست بھی کام کرتے، ان کو ہر جمعے پر اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ثانیہ ہے کہ روز کہا کہ ہر جمعے پر آپ مجھے لیٹ کروا دیتے ہیں، آج کسی صورت بھی لیٹ نہیں ہونا، اور باقاعدہ لڑائی کر کے بحث کر کے اپنے دوست کو جمعہ کے لیے جلدی لے کر گئے۔ مسجد پہنچ کر پہلی صف میں سنتیں ادا کیں۔ حملے کے دوران اپنے دفتر فون کر کے کہا کہ میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہوں، خون کافی بہہ رہا ہے، مجھے بچانے کی کوشش کریں۔ گھر سے والدہ نے بھی فون کیا تو ان کو بھی یہی کہا کہ کسی کو بھیجیں تاکہ ہمیں یہاں سے نکال سکے۔ اہلیہ سے گفتگو کے دوران بھی گولیاں چلنے کی آوازیں انہوں نے سنی، پھر ان کی آواز بند ہو گئی۔ شہید مرحوم کی اہلیہ نے بتایا کہ بہت زیادہ حساس طبیعت کے مالک تھے۔ شہادت سے ایک ہفتہ قبل مجھ سے کہا کہ آپ بچوں کا خیال رکھا کریں، بچوں کی ذمہ داری آپ بہتر طریقے سے نبھا سکتی ہیں۔ اب میں شاید بچوں کو زیادہ وقت نہ دے سکوں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ کرو تاکہ یہ مجھے یاد نہ کریں۔ شہادت کے روز صبح کے وقت کہا کہ بیٹا شاہ زیب محسن جو صحت مند اور خوبصورت ہے، جب 3 سال کا ہو جائے گا تو اسے ہم نے روا بھیج دینا ہے اور جماعت کو پیش کرنا ہے، وہ اسے جو چاہیں بنا لیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موٹر سائیکل چلانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ شہید مرحوم کافی عرصہ مسلسل ان کو گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر واپس لاتے رہے۔ مذکورہ پڑوسی کی والدہ نے جب شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ جب تک میری سانس ہے میں آپ کے بیٹے کو ساتھ لے کر جاتا اور آتا رہوں گا، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ منصور احمد صاحب شہید سادہ مزاج، نہایت مخلص اور نظام خلافت سے محبت اور وفا کا تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک مربی صاحب نے لکھا ہے ان کے بارے میں، موصوف اپنے وقف نو بچوں کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ وقف نو کی کلاس میں شامل کرتے تھے۔ ان کے بچوں کو خلافت کے ساتھ محبت و عقیدت پر مبنی بڑی لمبی نظمیں یاد ہیں۔ بڑی بچی جس کی عمر 5 سال ہے بہت خوش الحانی اور سوز و گداز کے ساتھ نظم پڑھتی ہے۔ خاکسار نے ایک دفعہ کلاس کے موقع پر مکرم منصور احمد صاحب شہید سے پوچھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے اتنی لمبی نظمیں کیسے یاد کروا دیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ نظمیں میں نے اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور بچے ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے جلدی سیکھ جائیں اور جماعت میں نام پیدا کریں۔ وہ لوگ جو اپنے موبائل میں میوزک اور مختلف چیزیں بھر لیتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ اگلا ذکر ہے مکرم مبارک علی اوان صاحب شہید ابن مکرم عبدالرزاق صاحب کا۔ شہید مرحوم قصور کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا مکرم میاں نظام الدین صاحب اور پردادا نے خاندان میں سب سے پہلے شدید مخالفت کے باوجود بیعت کی تھی۔ مرحوم کے نانا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ شہید مرحوم بی ایڈ کے بعد محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے اور لاہور میں تعینات تھے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 59 سال تھی اور مسجد دار الذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ روزانہ قصور سے بسلسلہ ملازمت لاہور آتے تھے، نماز جمعہ مسجد دار الذکر میں ادا کرتے تھے۔ ثانیہ کے روز مین ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت گردوں کے حملے کے دوران امیر صاحب ضلع قصور کو بدریہ فون اطلاع دی کہ مسجد دار الذکر پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کیا کہ مجھے گولیاں لگ گئی ہیں اور میں شدید زخمی ہوں۔ بعد میں بیٹے سے بھی 3:15 بجے فون پر بات ہوئی اور صورتحال سے آگاہ کیا اور دعا کے لیے کہا۔ اس کے بعد ایک اور دوست نے رابطے کی کوشش کی تو آگے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے خون زیادہ بہہ جانے اور زخموں کی وجہ سے جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم مثالی انسان تھے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے محلے میں کبھی کسی کو کھل کر مخالفت کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔
جماعت کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا، فراخ دل اور مہمان نواز تھے، غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو یہ غیر احمدی خاتون روتی ہوئی آئیں اور کہا کہ ان کے بعد میرا اور میرے بوڑھے خامد کا کون سہارا ہوگا۔ نماز سینٹر قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ نماز تہجد اور باجماعت نماز کے پابند تھے، جماعتی پروگرامز کا اہتمام خود کرتے۔ مربی صاحب ضلع قصور نے بتایا کہ ثانیہ کے روز اسکول سے تعطیلات ہو گئی تھیں، اگر چاہتے تو آرام سے قصور پہنچ کر جمعہ پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آخری جمعہ دارالذکر میں ہی پڑھ کر جاؤں، کیونکہ اس کے بعد تو چھٹیاں ہو جائیں گی۔